اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک رات ہارون الرشید شدید پریشانی میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کی عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد، فوراً فرمائیے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھایا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ شیر کے پاس جب بندریا واپس آئی اور اس نے اپنا بچہ واپس مانگا تو شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ ناظرین، میری یہ سبق آموز کہانی صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھی۔ میں یہ کہانی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بھی بتا چکی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آسمانی آفتیں وہ اس لیے لے کر آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی پڑھنا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم گرامی، ان میں کچھ نہ کچھ برکتیں، کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن میرا آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا اسم گرامی ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے تمام کام بخوبی پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ
یہ اگر وظیفہ کرے گا تو اس کا وہ مقصد، وہ مطلب دل میں جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اسباب معاشیت نہیں ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی کو بیٹیوں کے رشتے یا نصیب کھلنے کی وجہ سے کوئی شخص پریشان ہے تو وہ اس کا یہ مشکل اس کی حل ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ دل کھول کر کرنا ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس پہ یقین رکھ کے کرنا ہے، تو آپ کا یہ عمل پورا ہوتے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام راستے سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے اللطیف، یہ آپ نے 133 بار اسے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ کی جو رزق کی مسئلے ہیں، جو آپ کے حاجات کا مسئلہ ہے، وہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ اسم گرامی صرف 133 بار اسے روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔